وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی کارکردگی اور اصلاحات پر اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین، زرعی ماہرین اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ربیع و خریف کی فصلوں کی پیداوار، کسانوں کو درپیش چیلنجز، آئندہ کا لاحِ عمل، حکومتی اقدامات اور موسمیاتی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے زرعی شعبے کو فعال بنانے کے لیے جامع اصلاحاتی منصوبہ طلب کرتے ہوئے زرعی تحقیق، جدید مشینری، معیاری بیج اور ویلیو ایڈیشن پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کسانوں کو آسان قرضوں کی فراہمی، زرعی صنعت کی ترقی اور عالمی ماہرین کی مدد سے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ہدایت کی۔ انہوں نے زرعی تحقیقی مراکز کو فعال بنانے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے تحقیق کو فروغ دینے کی بھی ہدایات دیں۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے چینی فضائیہ کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل وانگ گینگ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں جنرل وانگ گینگ کی قیادت میں آئے ہوئے اعلیٰ سطحی چینی دفاعی وفد نے شرکت کی۔ ایئر چیف نے چینی وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ اسٹریٹجک تعلقات کو اجاگر کیا۔ جنرل وانگ گینگ نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں، جدید صلاحیتوں اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس پاک فضائیہ کے تجربے سے سیکھنے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت کے اجلاس میں PMDC کے صدر نے بتایا کہ ملک بھر میں آئندہ 3 برسوں کے لیے نئے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے قیام پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ MD کیٹ کا انعقاد 5 اکتوبر کو پورے ملک میں بیک وقت ہوگا۔ اجلاس کی صدارت سینیٹر عامر ولید الدین نے کی، جبکہ PMDC ترمیمی بل پر بحث کے دوران سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کو PMDC بورڈ میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اس پر صدر PMDC نے کہا کہ ماضی میں بھی ارکان پارلیمنٹ بورڈ کا حصہ نہیں رہے، جس پر چیئرمین کمیٹی نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ پہلے بھی بورڈ کا حصہ رہ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کی آخری وارننگ کے عنوان سے موسمیاتی تبدیلی پر قومی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں سینیٹر، وزراء، نجی IT کمپنیوں کے نمائندے اور سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پاکستان میں کلائمیٹ کورٹس کے قیام کی ضرورت ہے تاکہ ماحولیاتی مسائل کے فوری اور مؤثر حل کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی ماحولیاتی آلودگی میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، لیکن شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کو کلائمیٹ فائنینسنگ کی بھی فوری ضرورت ہے۔ کانفرنس کے دیگر شرکاء نے بھی مشترکہ قومی پالیسی اور مربوط اقدامات پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے 17ویں برکس سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں امن کا قیام صرف 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ممکن ہے۔ انہوں نے غزہ میں شہریوں اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کو انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی اولین ترجیح ہے اور عالمی برادری کو انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔ انہوں نے عالمی سطح پر پانی کی منصفانہ تقسیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے عالمی تنظیم برائے پانی کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔